حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لمبی امیدیں آخرت کو بلاتی ہیں اور خواہشات کا اتباع حق سے روکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جس تکلیف کے بعد جنت ملنے والی ہو وہ تکلیف نہیں، اور جس راحت کا انجام دوزخ پر ہو وہ راحت نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بندہ بے صبری کر کے اپنے آپ کو حلال روزی سے محروم کر دیتا ہے اور اس کے باوجود اپنے مقدر سے زیادہ حاصل نہیں کر پاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر میں چاہوں تو سورۃ الفاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھر دوں، یعنی اس کی تفسیر لکھتے ہوئے اتنے رجسٹر تیار ہو جائیں کہ 70 اونٹ اسے اٹھائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مال و اولاد دنیا کی کھیتی ہے اور نیک اعمال آخرت کی۔ اللہ پاک اپنے بہت سے بندوں کو یہ سب عطا فرماتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لالچ کی چمک دیکھ کر اکثر عقل مار کھا جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر شراب کا ایک قطرہ کنویں میں گر جائے پھر اس جگہ منارہ بنایا جائے تو میں اس پر آذان نہ کہوں، اور اگر دریا میں شراب کا قطرہ گرے پھر دریا خشک ہو اور وہاں گھاس پیدا ہو تو میں اس میں اپنے جانوروں کو نہ چراؤں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لوگوں میں جو زیادہ علم والا ہوتا ہے وہ اللہ پاک سے زیادہ ڈرتا، زیادہ عبادت کرتا اور اللہ پاک کی رضا کے لیے زیادہ نصیحت کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب تم اپنے دشمن سے بدلہ لینے پر قادر ہو جاؤ تو اس کے شکرانے میں اسے معاف کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اپنی رائے کو کافی سمجھنے والا خطرے میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، گناہوں کی نحوست سے عبادت میں سستی اور رزق میں تنگی آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، انسان کا قد 22 سال جبکہ عقل 28 سال کی عمر تک بڑھتی ہے، اس کے بعد مرتے دم تک تجربات کا سلسلہ رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، خرچ کرو، تشہیر شو آف نہ کرو، اور خود کو اس لیے بلند نہ کرو کہ تمہیں پہچانا جائے اور تمہارا نام ہو، بلکہ چھپے رہو اور خاموشی اختیار کرو، سلامت رہو گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ نیک اعمال اپنائے بغیر جنت میں داخل ہوگا تو وہ جھوٹی امید کا شکار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں تم پر 2 چیزوں سے بہت زیادہ خوفزدہ رہتا ہوں، خواہش کی پیروی اور لمبی امیدیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عید کے دن فرمایا، ہر وہ دن جس میں اللہ پاک کی نافرمانی نہ کی جائے ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، عمل سے بڑھ کر اس کی قبولیت کا اہتمام کرو، اس لیے کہ پرہیزگاری کے ساتھ کیا گیا تھوڑا عمل بھی بہت ہوتا ہے، اور جو عمل مقبول ہو جائے وہ کیسے تھوڑا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرے نزدیک کوئی اس شخصیت سے بڑھ کر پسندیدہ نہیں جس نے اللہ کریم سے اپنے نیک اعمال نامے کے ساتھ ملاقات کی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بے شک نعمت کا تعلق شکر کے ساتھ ہے، اور شکر کا تعلق نعمتوں کی زیادتی کے ساتھ ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کو لازم ہیں، بس اللہ پاک کی طرف سے نعمتوں کی زیادتی اس وقت تک نہیں رکتی جب تک کہ بندے کی طرف سے شکر نہ رک جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب تم کسی چیز کو حاصل کرنا چاہو تو پھر اس میں ایسے لگ جاؤ کہ بس ہر وقت اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، 3 عمل مشکل ہیں۔ نمبر 1، اپنی جان کا حق ادا کرنا۔ نمبر 2، ہر حال میں اللہ پاک کا ذکر کرتے رہنا۔ اور نمبر 3، اپنے ضرورت مند مسلمان بھائیوں سے مالی تعاون کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، علم مال سے بہتر ہے، علم تیری حفاظت کرتا ہے جبکہ مال کی تجھے حفاظت کرنی پڑتی ہے، علم پھیلانے سے بڑھتا ہے جبکہ مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے۔ عالم سے لوگ محبت کرتے ہیں، عالم علم کی بدولت اپنی زندگی میں اللہ کریم کی فرما برداری کرتا ہے۔
عالم کے مرنے کے بعد بھی اس کا ذکر خیر باقی رہتا ہے، جبکہ مال کا فائدہ اس کے ختم ہونے کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہی معاملہ مالداروں کا ہے کہ دنیا میں مال ختم ہوتے ہی ان کا نام تک مٹ جاتا ہے۔ اس کے برعکس علماء کا نام رہتی دنیا تک باقی رہتا ہے۔ مالداروں کے نام لینے والے کہیں نظر نہیں آتے، جبکہ علماء دین کی عزت اور مقام ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں قائم رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے لوگو، علم کے سرچشمے، رات کے چراغ، یعنی راتوں کو جاگ کر عبادت الہی کرنے والے، پرانے لباس اور پاکیزہ دل والے بن جاؤ۔ اس کی وجہ سے آسمانوں میں تمہاری شہرت ہوگی اور زمین میں تمہارا ذکر بلند ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ پاک کے گمنام بندوں کے لیے خوشخبری ہے، وہ بندے جو خود تو لوگوں کو جانتے ہیں لیکن لوگ انہیں نہیں پہچانتے۔ اللہ کریم نے جنت پر مقرر فرشتے حضرت رضوان علیہ السلام کو ان کی پہچان کرا دی ہے۔ یہی لوگ ہدایت کے روشن چراغ ہیں، اور اللہ پاک نے تمام تاریک فتنے ان پر ظاہر فرما دیے ہیں۔ اللہ پاک انہیں اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ شہرت چاہتے ہیں، نہ ظلم کرتے ہیں اور نہ ہی ریاکاری میں پڑتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میری 5 باتیں یاد رکھو، اور یہ ایسی قیمتی باتیں ہیں کہ اگر تم اونٹوں پر سوار ہو کر انہیں تلاش کرنے نکلو گے تو اونٹ تھک جائیں، لیکن یہ باتیں نہ مل پائیں گی۔ نمبر 1، بندہ صرف اپنے رب کریم سے امید رکھے۔ نمبر 2، اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈرتا رہے۔ نمبر 3، جاہل علم کے بارے میں سوال کرنے سے نہ شرمائے۔ نمبر 4، اور اگر عالم کو کسی مسئلے کا علم نہ ہو تو ہرگز نہ بتائے، اور لا علمی کا اظہار اور صاف انکار کرتے ہوئے واللہ عالم، یعنی اللہ پاک سب سے زیادہ علم والا ہے، کہنے سے نہ گھبرائے۔ اور نمبر 5، ایمان میں صبر کی وہ حیثیت ہے جیسے جسم میں سر کی۔ اس کا ایمان کامل نہیں جو بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بلائی یہ نہیں کہ تجھے بہت زیادہ مال و اولاد حاصل ہو جائے، بلکہ بلائی یہ ہے کہ تیرا علم زیادہ ہو اور حلم یعنی قوت برداشت بھی عظیم ہو، اور اللہ پاک کی عبادت اتنی زیادہ کرے کہ لوگوں سے آگے بڑھ جائے۔ جب تو نیکی کرنے میں کامیاب ہو جائے تو اس پر اللہ کریم کا شکر ادا کرے، اور اگر گناہ میں پڑ جائے تو اللہ پاک سے اس کی بخشش مانگے۔ اور دنیا میں بلائی اس آدمی کو حاصل ہوتی ہے جو گناہ ہو جانے کی صورت میں توبہ کر کے اس کی اصلاح کر لیتا ہے، یا وہ شخص جو نیکیاں کرنے میں جلدی کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بروز قیامت دنیا خوبصورت شکل میں آئے گی اور عرض کرے گی، اے میرے رب، مجھے اپنا کوئی ولی عطا فرما۔ اللہ پاک فرمائے گا، جا، تیری کوئی حقیقت نہیں اور نہ ہی میری بارگاہ میں کوئی مقام ہے کہ میں تجھے اپنا کوئی ولی عطا کروں۔ چنانچہ اسے پرانے سے کپڑے کی طرح لپیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تھوڑی چیز دینے سے شرم نہ کرو، کیونکہ دینے سے محروم رہنا اس سے بھی تھوڑا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ پاک کی قسم، میں قرآن کریم کی ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ کب اور کہاں نازل ہوئی۔ بے شک میرے رب کریم نے مجھے بہت سمجھنے والا دل اور بہت سوال کرنے والی زبان عطا فرمائی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مظلوم کے ظالم پر غلبے کا دن یعنی قیامت کا دن ظالم کے مظلوم پر غلبے کے دن سے زیادہ سخت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو بغیر علم کے لوگوں کو فتویٰ دے، آسمان و زمین کے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، 3 چیزیں حافظہ تیز اور بلغم دور کرتی ہیں: مسواک، روزہ، قرآن پاک پڑھنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، علم خزانہ ہے اور سوال کرنا اس کی چابی ہے۔ اللہ پاک تم پر رحم فرمائے، سوال کیا کرو، کیونکہ اس سوال کرنے کی صورت میں 4 افراد کو ثواب دیا جاتا ہے: سوال کرنے والے کو، جواب دینے والے کو، سننے والے اور ان سے محبت کرنے والے کو۔
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہر نیکی کرنے والے کی نیکیوں کا وزن کیا جائے گا سوائے صبر کرنے والوں کے کہ انہیں بے اندازہ و بے حساب دیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اپنے گھروں سے مکڑیوں کے جالے دور کرو، یہ ناداری تنگ دستی کا باعث ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جو جنت کا امیدوار ہوا اس نے نیکیوں میں جلدی کی، جو جہنم سے ڈرا اس نے خود کو ناجائز خواہشات سے روک دیا، اور جسے موت کا یقین آ گیا اس نے لذات دنیا کو ختم کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ریاکار کی 3 علامتیں ہیں، جب اکیلا ہو تو عبادت میں سستی کرے اور نوافل بیٹھ کر پڑھے، اور جب لوگوں میں ہو تو سستی نہ کرے بلکہ عمل زیادہ کرے، اور جب لوگ اس کی تعریف کریں تو عبادت زیادہ کرے، اگر لوگ برائی کریں تو چھوڑ دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم آخرت کے بیٹے بنو، دنیا کے نہیں، اس لیے کہ آج یعنی دنیا میں عمل ہے حساب نہیں، اور کل یعنی آخرت میں حساب ہے عمل نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لوگوں میں عدل و انصاف کرنے والے پر لازم ہے کہ جو دوسروں کے لیے پسند کرے وہی اپنے لیے پسند کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا محبت دور کے خاندان والے کو قریب کر دیتی ہے، اور دشمنی خاندان کے قریبی رشتہ دار کو دور ہٹا دیتی ہے۔ ہاں جسم سے بہت زیادہ قریب ہے مگر گل سڑ جانے پر کاٹ دیا جاتا ہے اور آخرکار داغ دیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا زیادہ ہوشیاری دراصل بدگمانی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مصیبت اور پریشانی بھی ایک مقام پر پہنچ کر ختم ہو جاتی ہے، اس لیے عقل مند کو چاہیے کہ مصیبت کی حالت میں صبر کرے تاکہ مصیبت اپنی مدت پر چلی جائے، ورنہ مدت ختم ہونے سے پہلے مصیبت کو دور کرنے کی کوشش مصیبت کو اور بڑھاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تمہارا سچا دوست وہ ہے جو تمہارا ساتھ دے اور تمہارے فائدے کے لیے خود کو نقصان پہنچائے۔ جب تمہیں گردش زمانہ پہنچے یعنی تمہارے حالات تنگ ہو جائیں تو تمہارا سہارا بنے اور تمہاری حفاظت کے لیے اپنی چادر پھیلا دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے تاجرو اپنا حق لو اور دوسروں کا حق دو، سلامتی میں رہو گے، اور تھوڑے نفع کو مت ٹھکراؤ ورنہ زیادہ نفع سے محروم ہو جاؤ گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تعجب ہے اس شخص پر جو سامان نجات رکھنے کے باوجود ہلاک ہو جاتا ہے۔ پوچھا گیا سامان نجات کیا ہے؟ فرمایا استغفار۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جو نماز میں کھڑے ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کرے اس کے لیے ہر حرف کے بدلے 100 نیکیاں ہیں، اور جو بیٹھ کر تلاوت کرے اس کے لیے ہر حرف کے بدلے 50 نیکیاں ہیں، اور جو نماز کے علاوہ باوضو تلاوت کرے اس کے لیے 25 نیکیاں ہیں، اور جو بغیر وضو تلاوت کرے اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں، اور رات کا قیام یعنی عبادت افضل ہے کیونکہ اس وقت دل زیادہ فارغ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ شکر کرنے والوں اور اللہ کے پسندیدہ بندوں کے امین ہیں، آپ ان سب سے زیادہ شکر کرنے والے اور سب سے زیادہ اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یاد رکھو وہ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انسانوں میں سب سے زیادہ رحم دل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یادگار، اور اپنے مال سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جو مجھے حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے افضل کہے گا تو میں اس کو مفتری کی یعنی بہتان لگانے والے کو دی جانے والی سزا دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آنکھیں شیطان کا جال ہیں، آنکھ سریع الاثر جلد اثر قبول کرنے والا عضو ہے اور بہت ہی جلد ہار جاتا ہے۔ جس کسی نے اپنے جسمانی اعضاء کو اللہ پاک کی عبادت میں استعمال کیا اس کی امید پوری ہوئی،
اور جس نے اپنے اعضائے بدن کو خواہشات کے پیچھے لگا دیا اس کے اعمال باطل ہو گئے۔